ائمہ کے حکم پر ہو رہے ہیں تو میں وہ مبارک ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے مولا نے لاشیں اٹھائی مگر 4 لاشوں پہ حسین روئے ہوا، زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو۔ جی جامع الالفاظ صاحب ہے انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنے گرم ہوتا ہے۔ امام نے لاشیں کو اٹھائے اور 4 لاشیں صرف نام ہوا جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا بڑا لے جائے۔ وہ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت عاصم تھا۔ مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو، میں آپ سب سے کہوں گا سلام کرے بی بی ام زہرا کو۔ کیا شیر دل بیوی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا۔ جب امام لاشا نے کہا، میں نے بھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان ہوتا رہا، میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کر دوں۔ یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ شہید کے لاشیں کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بیوی بڑھ کر سنبھال کر مگر جب امام حسین پہنچے ہیں خیمہ کے قریب تو کیا دیکھا سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آتی۔ تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھائی ہمیں پرواہ کہاں ہے؟ ایک اور بیوی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو انہیں پرواہ اس سے خیمہ پر چلی گئی۔ اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں تھا اور بیویوں نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکران جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین ملا۔ میری بیوی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، امان لاشا آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھائی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد کیا کر دی؟ تو بیوی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کتا چاہیے۔ امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھائی اس کتے کا کیا کریں گے، جو 7 سال ہو گیا، جو 7 چاک ہو گیا۔ دن عاشور کے دن اصل کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا، کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھری اٹھائی تھی، جناب ہمیں فرمان نے اپنی گٹھری سینے سے رکھی، اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو کپڑے امام حسین کے برابر میں بیٹھی، تقریب پھیلی حسین رہا کرتا رہا، کپڑے امام حسین سے پھیلا دیا اور ایک مکیہ پڑھا، اے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ سبحان اللہ، اللہ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر۔ یہ واحد شہید، واحد مجاہد جس نے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ ہو جائے گی، اور حضرت فرقہ سے کہا، فرقہ ماں کی دعاؤں سے آسانی کو چاہا، تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھوں۔ بی بی ام لیلہ خیمے میں سر میں قدم رکھ کر ملاقات کر رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملا دے رہا ہے، ایک بار اور میرا یوسف کو جو دکھا دے۔ ابھی بیوی کی دعا مکمل نہیں ہوئی، بیوی میں تکبیر کی آواز آئی،
آپ کے خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے. حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پڑتا ہوں, میں بتاتا دشمن کو کہ یہ سب بات نے میری تربیت کی ہے. اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے, بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں, اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں, ماں دیکھ رہی ہے بچہ اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے. تو شاید نے 4 مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر بھئی دوسرے سے مصروں پر رہے دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بدلا جائے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساتھی یہ کیسے کی بہو, کتنی مجبور تھی ساتھی یہ کیسے کی بہو, خالی مشکلہ کنجار. یہ دوسرا لڑکا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو ہے, تیسرے لڑکے کا نام ابو گرا اور وہ شاہ عباس. ایسے جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے. ابو نے یہ کہے کہ ایک وقت حسین کے نام سے مجھے کھانا, ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے. بہت ہوتی ہے. چوتھے لاشے کا نام بتاؤں تو میں سمجھ کے بول رہا ہوں, میری کیفیت غیر ہو رہی ہے. ایک اور لاشا جس پر امام ہوئے اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ ہوئے, وہ لاشا چھوٹا ہوا, وہ لاشا چھوٹا ہوا, اور یہ حسین سے حصہ نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے اللہ اللہ, کبھی اٹھتے گئے جاتے جاتے تھے رزن مجھے لگائے ہی مطلب خلیل بن جائے. چھوٹے والے حسین کے بچے کے ڈھانچے پہ آقا کا دامن ڈالا ہوا ہے, لے کر کیوں بیٹھے پانی پلانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مسجد میں, جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے, تو سارے بچے کے اس سے بڑے ہوتے ہیں, وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا. امام علی اصغر کو دیکھ کر میں نے پانی پلانے, تو جب دیکھ کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا اللہ اکبر, تو دور سے آواز دیتا تھا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی پلا رہی. حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا. لکھنؤ کی تہذیب رکھا ہمارے صغیر میں ادنان خاندان ماضی خاندان ذاکروں کی اولاد ہو. ابھی چند سال پہلے ایک جوان شہ محرم ایک جوان میرے پاس آیا کہ اللہ مولانا میں مچھلی خرید کر گیا. میں نے باجی سے کہا, بڑی آقا سے کہا مجھے مچھلی مل دو. تو دادی بیٹھی ہوئی تھی چاچی پر, تو یہ آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا رمضان ہو. تو کہنے لگے ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا, آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے, کیا ہوتا کہ مولانا سے پوچھو. تو مولانا میں آپ کے پاس آیا, میں مچھلی کھا لوں. مجھے بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا. میں نے روتے روتے کہا میں اتنا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. میں سمجھا نہیں, میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو, وہ صحیح کہہ رہی ہے. مولانا سمجھائیے. میں نے کہا کیا سمجھاؤں. امام حسین نے علی اصغر کے طرف دیکھ رہے ہیں میرا بچہ مچھلی کی طرح وہ کھیلتا. آج کی بندش میں بولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں. آ جائیے آپ کو فرصت ہے, آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے. وہ صرف چند آپ کے جد کے مزار پر حسین مولا کے مزار پر لڑا, اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے.
مولانا نے علی اصغر کا ناشا رکھنا دیا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائے میں کچھ دیر مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب زیادہ کیا پڑھوں گا؟ زیادہ کیا پڑھوں گا؟ مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے, ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ یہی بیچ میں والد سجاد کرتے بیویوں کے محبت اور احترام رہے. جناب زہرا اپنی بیٹی کے ساتھ آتی اور جب سکینہ بیوی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں ہو رہے تو بیوی بتاتی ہے یہ تمہارے پاپا پہ ہو رہے ہیں. اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ یہ حاضر نہ کروں جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے تو تم وہ دونوں الفاظین جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. کچھ کم سا عادت ہے کہ وہ اس وقت عادت ہو رہی ہے. اب حسین کرنے والے کا نام گھوڑے کے قریب ہے, گھوڑے کے قریب ہے جو جگہ گردن جھکائے تھا. امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوال کرتے تھے, میری گھوڑے کی لگام اپنا پاس تھامتے تھے. خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو پہلے خیمہ سے پہننے والے بھیا بھی پہنے کیوں گا. امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا, حسین ہمارا روانہ ہوئے. میں منا پیسہ اپنے لشکر تمام لشکروں کو خطاب کیا ان کا نبی محمد اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوار آؤ پورے ٹکڑے ٹکڑے رکھو. اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھایا اور بلا تصدیق پر کی مانند محفلے سے محفلے میں محفلے سے تل کے لشکر میں کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوص کر دیا. یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کسی سلائی میں ہے. کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا. امام نے لشکریوں کو مخلوص کر دیا اور ایسا منظر بنا کے یہ آپس میں ایک دوسرے سے تلوار چلاتے ہوئے. اس وقت امام گھوڑے کی پشت میں کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نظر بھی میں ہو کر کے کہا اے میرے عباس اپنے اکیلے مولا کی طرف دیکھو. پھر ایک مرتبہ جب ہم نے کا جواب دیا فوجیں بھاگتی تھی الوار الحفیظ اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا پورے سامنے سے حسین آتے نظر آتے. ایک عجیب چلا اتر رہا کہ لال کا بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچے حسین آ گئے. ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر کے بعد میں داخل ہوا ہے, اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. دکانیں بند, بازار بند, چہل پہل نظر نہیں آ رہی, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی کام نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ سوچتا وہ گھر میں داخل ہوا, بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا, پوچھا بیٹا یہ سوکھے والے کہاں تھے؟ آپ بھی غلطی دوبارہ تھوڑا سا یہاں کیے. کچھ فاصلے پر ایک خیالات ہے جیسے کہ وہ بولا کرتے ہماری قاضی نے روز کیا حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے دوسرے سے مارنا ہے تو انہیں سزا دی جائے گی. بابا کہیں ممکن نہ ہو جائے کہ آپ نہیں کریں. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا تیار کیا, رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ہوتا ہے. مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے, عقیل یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور ہے کہ میں گلے کا ہار بنانا چاہوں. عبداللہ کہتا ہے خوب میں سے کربلا روانہ ہوا, جب کربلا پہنچا تو آشور کر دیا. اکثر کا وقت تھا, عجیب منظر تھا. ایک 56 سالہ بوڑھا جس کے بدن پہ تینوں کے پتھروں کے نشان, جس کا ماما کھل کے بدن پہ ہو گیا, جو اکیلا ہے اور 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے, جو تعداد سنی شیعہ نے لکھی ہے, 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے. وہ اکیلا ہے مگر ہر شخص سے مارنا چاہتا ہے. مگر اس کا چراغ ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہے. تو میں نے کھاتے میں سپاہی سے کہا تو اس سے ڈرتے کیوں؟ تو کہتا تھا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ یہ کون ہے. مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا.
چند ذرا کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا، وہ مجھ سے کچھ آگے تھے، ان کے عقب میں تھا. میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پہ حملہ کروں. جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میرے آپ اور آپ نے لگے کون ہے؟ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. میں خدا کے ہوگا تو پھر آواز نہیں چلتی ہے. میں آگے چڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا اللہ کی نہیں ہے اپنی بیٹی میں جا کے ہوگا اور کہنے میں بازی نہیں ہے. میں بڑی کو نماتا ہوں. ہو گئی اب کے قدموں میں گر گیا. تلوار کھانے کے ساتھ کرنے لگا. سپاہیوں کو رنجیتوں کو دور کرنے لگا. کہنے لگے عبداللہ چلے جاؤ.